شاد کنے نے 4 کو پنجواں پردہ ویکھیے چلو اس طرح کرنے آ توجہ ہے جی سارے نہیں زور دیا سنتا کنیاں نے وہ نہیں 6 ہوئے پر پڑھیا ہوں تے پھر کی بھاتی ڈاکٹر صاحب اکثر سنتا نے چور سنتا نے پڑھتے نہیں فرضہ دی اسلام پھر بھی ہے پتہ نہیں فرض بھی انہاں کیویں پڑھے نے انہاں کو ٹائم نہیں ہے کہ نہیں فرض پڑھنا اسلام پھر بھی جُتی پھڑی نکلن نہیں کرتا مولوی نے 10 منٹ نے لا دیتے نے نماز مولوی صاحب ایڈی لمبی نماز پڑھاندے ہے کو تھوڑے گل کرنا نہیں چھوٹی نماز پڑھایا گیا ایویں بھی پتہ نہیں رب تے سان کرنا ہوندے او میرے بھائی عبادت جڑی ہے خلوص نہ کریا کرو کوئی دنیا دا مولوی 8 سنتا نہیں پڑھ سکتا صبح دیا سنتا 2 نے کو 3 نہیں پڑھ سکتا جڑا دین ہے نا وہ قیامت آ جائے گی بدلیا جا سکتا نبی دی سنت بدلی جا سکتی ہر جگہ تے سنت ایک ہے تے بدعت جڑی وہ ہلاک آئی ہے اس واسطے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دی دلیل ہے جدوں دے آقا دنیا تو چلے گئے نے اس تو بعد جبریل آسمان تو وحی لے کے نہیں آیا بولو بولو حضرت بی بی اما جی ام ایمن نبی علیہ السلام دے کو جاندے نے عصر دی نماز پڑھ کے اما جی ام ایمن ہوئے جن نے میرے پیغمبر نو پالیا ہے جدو حضرت فاطمہ دنیا تو فوت ہو گئیاں حضرت اما جی آمنہ فوت ہو گئیاں تے اس تو بعد اما جی ام ایمن نے نبی کی کفالت لئی ایک ماں سی میرے پیغمبر دی رضائی ماں نبی علیہ السلام نے ڈیڈی ملن واسطے جاندے آقا دنیا تو چلے گئے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس کے اندر بیٹھ کے مشورہ کیتا ہے آندے نے جناب نبی علیہ السلام اما جی ام ایمن نو ملن جاندے سن اسی آپ دی سنت تے عمل کرنا ہے ایک دن جاتے میں تے ماں جی ام ایمن ویڑے چ بیٹھ کے رون ڈیاں نے پوچھیا ماں جی روندے کیوں ہو خیر تے ہے کوئی پریشانی فرمایا پریشانی بھی کوئی نہیں گل صرف اے وے اج رونا اس وجہ تو نہیں آیا آقا دنیا تو چلے گئے نے اج رونا اس وجہ تو آیا کہ جدوں دا محبوب ٹر گیا ہے اس تو بعد جبریل مدینے چ آیا ہی نہیں اس وجہ تو روئی ابو بکر و عمر کہ جدوں دا محبوب چلے گئے اس تو بعد جبریل مدینے چ نازل نہیں ہویا اور اہل حدیث دا عقیدہ سنیے قیامت آ جائے گی سورج اپنی جگہ چینج کر سکتا ہے پہاڑ بدلے جا سکتے ہیں سمندرات کی روانیت فرق آ سکتا ہے لیکن قیامت آ سکتی ہے جبریل آسمان تو وہی لے کے نازل نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پیغمبر دی ختم نبوت کا دروازہ بند ہو چکی ہے ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آ سکتا کیونکہ ایک دن حضرت عمر قید رضی اللہ تعالی کچھی کہہ دیو حضرت عمر نے تورات دا ورقہ پڑھیا ہے تے پڑھ دینے پہ اچانک نظر آمینہ بلال دی پہ گئی تے نبی دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے فرمایا عمر تیری ماں تینوں گم پائے نبی وال ویکھ حضرت عمر نے جدوں نظر اٹھا کے ویکھیا ہے تے عمر دی زبان چوں نکلدا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال فرمایا میں اللہ دے رب ہوں تے تواڈے نبی ہوں تے اسلام دے دین ہوں تے راضی ہاں جدوں اینی گل کہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی پتہ جی اے جڑے کلمے نے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا انہاں دی عظمت اور شان اور مقام کی ہے پتہ علم ہے آئیے بھئی میری گل سنو کالا رولا پایا جی میری سنو
رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا کتنی عظمت والے کلمے نے. آقا فرماتے نے جڑا صبح 3 دفعہ پڑھتا ہے تے مغرب تو بعد 3 دفعہ پڑھتا ہے اللہ پاک قیامت دا دن ہوئے گا. توجہ ہے سارے نہیں. جڑا بندہ صبح پڑھتا ہے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا, صبح پڑھتا ہے 3 دفعہ, شام پڑھتا ہے, مرد عورت قیامت دا دن ہوئے گا, یہ بندہ آئے گا. آقا فرماتے نے انہوں میں بازو تو پھڑ کے جنت سے داخل کر دیا گا. حدیث ہوندی ہے جڑا بندہ ایک کلمے پڑھدا ہے اللہ انہوں ایمان دی مٹھاس جڑی ہے چکھا دیندے نے. تیجی حدیث ہوندی ہے جڑا بندہ ایک کلمے پڑھدا ہے قیامت نو اللہ دی عدالت جائے گا. اللہ پاک فرمان گے رضیت باللہ پڑھن والیا دس اج تو کیویں راضی ہونا ہے. جویں بندہ چاہے گا اوویں اللہ انہوں راضی کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر نے کلمے پڑھے. آقا فرماتے نے عمر اے تے تورات جڑا تو پڑھنا پیا ایک ورقہ کتوں لے آئی, اے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا ہی نبی بن کے نہیں آنا, محمد تا امتی بن کے آنا. کان موسیٰ حیان, اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے تسی منو چھڑ کے موسیٰ دی پیروی کرو, تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ, تسی منو میرا دروازہ چھڑ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ, لزلل تم تسی گمراہ ہو جاؤ گے. اور گل عقل مند تناب تے بیٹھے ہو, اگر نبی دا دروازہ چھڑ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے حضرت کا فرماتے ہیں تسی گمراہ ہو جاؤ گے. آج نبی دا دروازہ چھڑ کے کسے امتی دے دروازے تے جایا جائے بندہ گمراہ نہیں نہ ہوتا. لوگوں تے صحیح کی ہویا ہے نہیں ہوتا. ایتھے نبیاں دی آواز آنی تو امتیاں دی گل کرنا ہے اور تساں فیصلہ آپے ہی کر لینا. اے مجلس خاصا آمادی جتھے نیویں پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل اماماں دی. اور جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی. آمن حدیث آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلاماں دی. اس واسطے میرے بھائی میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب ایک نبی آئے گا. خدا نام کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دمشق کے اندر ایک مینارہ بن چکے ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا. فجر کی اذان ہو چکی ہوئے گی. حضرت امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہے, نبی کے نام تے نام ہے امام مہدی دا, غلطیت بھی آپ کے باپ کے نام سے تو سلے تے کھڑے ہوں گے. فجر کی اذان ہو چکی ہے. میرے والے دیکھو سارے, اذان تے نماز تے درمیانے وقت حضرت عیسیٰ کا نزول ہو. مومنین سیڑھی لان گے حضرت عیسیٰ نے اتارن گے. سر دے والا جو پانی نچڑ رہا ہوئے گا, زرد رنگ دا لباس پایا ہوئے گا. حضرت امام مہدی دیکھیں گے حضرت عیسیٰ آ گئے. امام مہدی کہیں گے کہ نبی دی حدیث سچی ہوگی, آپ نے فرمایا سی کہ حضرت عیسیٰ نے ہوتا ہے. آ جاؤ تسی نبی ہو, نماز پڑھاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے امام مہدی نے میں نماز پڑھان نہیں آیا, میں نماز تھوڑے مگر پڑھنا آیا. کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا, محمد تا امتی بن کے آیا ہوں. حضرت عیسیٰ نے ہونا ہے کی بن کے بولیا جناب. پھر 40 سال زندہ رہنا ہے, شادی ہونی ہے, اولاد بھی ہونی ہے, موت عرب چونی ہے. پہلا جنازہ کعبۃ اللہ بیت اللہ چوئے گا, دوسرا جنازہ مسجد نبوی چوئے گا. میرے پیغمبر دے حجرہ پاک کے اندر جنیاں قبراں نے 3, جتھے پیغمبر دی قبر ہے اوتھے ابو بکر دا سارے, جتھے ابو بکر دی قبر ہے اوتھے حضرت عمر دا سارے. اس طرح ترتیب نہ پیراں وال جگہ باقی ہے.
پیغمبر دے قدماں دے اندر وہ جڑی جگہ بچی ہے اوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دفن ہونا ہے. جدو انہیں دعویٰ کیتا مرزے نے 1891 کے اندر 2 کتاباں لکھیاں ازالہ اوہام فتح الاسلام. انہیں کیا میں عیسیٰ بن کے آیا اور انہیاں کتاباں دا جواب 1898 کے اندر دین والے مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری نے رحمہ اللہ انہوں نے تحید اسلام کتاب لکھی. انہوں نے کیا مرزیا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا جیڑا اصل عیسیٰ ہے او دا تے باپ ہی کوئی نہیں تے جیڑا اصل عیسیٰ او دی ماں دا نام مریم ہے تیرے پیو دا نام غلام مرتضی ہے تیری ماں دا نام کسیٹا بی بی ہے. آئیے ذرا کہو تیرے پیو دا نام غلام مرتضی ہے تیری ماں دا نام کسیٹا بی بی ہے. جڑا حضرت عیسیٰ علیہ دی ماں دا نام مریم ہے تے اللہ نے او دے نام تے پورے قرآن دے اندر سورہ مریم نازل کر دی. نازل کی تھی سورہ مریم نازل کر دیتی ہے. ذرا توجہ فرمائیے. سورہ مریم تیری ماں دا نام اور ہے تے او دا باپ کوئی نہیں تیرا تے پیو بھی ہے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہونا ہے عرب کے اندر. میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری اس بات کی پشین گوئی کرنا کہ تیرا عرب چ آنا تے دور دی گل ہے. اور مرزیا سن لے تیرا عرب چ مرنا تے دور دی گل ہے. تو جب تک زندہ رہے گا تو مکہ بھی نہیں دیکھ سکے گا مدینہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. یہ میں قاضی سلیمان منصور پوری اس بات کی پشین گوئی کرنا. اس پشین گوئی تو بعد مرزا 10 سال زندہ رہے نہ مکہ دیکھ سکے نہ مدینہ دیکھ سکے. اور سب تو پہلے تحریک کے ختم نبوت دے بانی مولانا محمد حسین پٹالوی رحمت اللہ. اور سب تو پہلے کفر دا فتویٰ کنے لایا سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ. اس فتوے دے 200 علماء دے سین کروائے کنے مولانا محمد حسین پٹالوی رحمہ اللہ نے پیدل چل کے بر صغیر پاکوے پیدل چل کے 200 علماء. اور یہ بات چلیے نا روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 مرزے نے لکھی ہے اپنے قلم نہ کہ میرے سب تو پہلے جنہ کفر کے فتوے لائے وہ 2 وہابی مولوی نے. ایک دا نام محمد حسین پٹالوی ہے ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی. اور سب تو پہلے ایک نے جنہیں مبالغہ کیتا ہے وہ کون ہے صوفی عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ. یہ بھی اہل حدیث ہے. سب تو پہلے عمر سردی عیدگاہ مرزا 1964 مرے صوفی عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ 1917 فوت ہوئے. اور سب تو پہلے 1893 کے اندر ایک دن جنہیں مناظرہ کیتا ہے وہ بھی اہل حدیث عالمدین مولانا محمد حسین پٹالوی رحمہ اللہ. 11 دن تک مناظرہ رہا ہے دینا 12ویں دن مرزا کے چل کے نسل. سب تو پہلے مرزائیت کے خلاف جنہیں رسالہ لکھیا وہ کون ہے مولانا اسماعیل علی گری رحمہ اللہ. وہ بھی اہل حدیث. 1974 کے اندر جب انہوں نے کافر قرار دیتا گیا اسمبلی کی بحث چل دی سی پئی کہ رسالہ لکھیا تساں مرزیاں نو کیا بڑے بڑے جڑے سن کبار علماء وہ بھی موجود نے لیکن مسئلہ کے پاسے لگ دے ان کا رسالہ بکھاؤ. وہ رسالہ کون لے گیا سی پتہ جی بولو بھی مولانا ابراہیم پتوں کی تو ابراہیم کبیر پوری رحمہ اللہ پتوں کی تو رسالہ لے کے پہنچے کتھے اسلام آباد. پھر وہ رسالہ سامنے رکھیا گیا پھر انہاں دے کفر دا فتویٰ لگیا کہ مرزیاں دے کفر چ کوئی شک نہیں. بڑے بڑے جڑے کبار علماء سن دیوبندی بریلوی انہوں نے کہا بہت بڑا احسان ہے مولانا ابراہیم کبیر پوری دا کہ اگر رسالہ نہ لے آؤندے ساڈا جو مسئلہ حل نہیں سی ہوتا. اگے آئیے مولانا محمد حسین پٹالوی رحمہ اللہ نے مرزا کو چیلنج کیتا. میرا چیلنج ہے
ساڈے کالم دین نے انہوں نے مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائے میں محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دیا. مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمہ اللہ مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جا انہاں نو موت سجدے دی حالت مسجد نبوی چاہیے. انہاں دی قبر جنت البقیع بنی ہے اور سجدے دی حالت روضۃ من ریاض الجنہ دی فوت ہوئے. صرف علامہ احسان ہی دفن نہیں مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی تقوی دے پہاڑ جدوں انہاں نوں پتہ لگا کہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے مرزا نوں 10 دن دا ٹائم دیتا ہے 10 دن زندہ رہ جائے مسلک اہل حدیث چڑھ دیاں گا. انہوں نے کہا محمد حسین کو انہوں ٹائم ہی بڑا لمحہ کنجر نوں دے چھڑیا انہوں 3 دنوں دا ٹائم دے میں دوجے دن ہی مر جانا. مولانا محی الدین دے بارے جدوں پتہ لگا مرزے نوں انہیں کہا میری یہ پشین گوئی ہے یہ گھر اولاد نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کیوں انہیں میری توہین بڑی کی تھی توہین کی تھی یہ گھر اولاد نہیں ہوئی. جدوں انہیں نہیں گل کے پوچھا کہ تینوں کیویں پتہ اولاد نہیں ہوئی. انہوں نے کہا آخر میرے تے بھی فرشتہ وہی لے کے ہوندا ہے او دا نام ٹیچی ہے. وہ فرشتے نے مجھے دسیا کہ مولانا محی الدین دے گھر اولاد نہیں ہو سکتی. 10ویں مہینے اللہ نے بیٹا دیتا جدا نام مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ. یہ بھی مدینہ یونیورسٹی پڑھے. مولانا معین الدین لکھوی دے باپ سن. مولانا محمد علی مدنی جب تقریر کر دیا نا مرزیو تھوڑے مرزے کی جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مینوں بھیجیا ہے. تھوڑے مرزے کی جھوٹا کرنے واسطے یہ بھی مدینہ ہی فوت ہوئے انہاں دی قبر بھی جنت البقیع ہے. مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مینوں بھیجیا. ما کان محمد منو کہڑے ویلے حافظ عبد القادر روکڑی یاد انہاں دا ایک مرزئی مربی نال مناظرہ سی. آپ صاحب کہنے لگے تیرا تعارف کی ہے؟ آندا میں مرزئیاں دا مربی ہوں. آندا مولوی تہاڈا تعارف کی ہے؟ میں وہابیاں دا مربا ہاں. وہ بڑا زچ ہو گیا. آپ صاحب نے تو مؤنث ہے میں مذکر ہوں. گل دھیان نہ کر تو بڈھی ہے میں بندہ وہ اینے چیز زچ. آپ صاحب نے آندا جی کوئی سوال کرو تسی کہدے تے گل کرنی. آپ صاحب نے چل پہلا پوائنٹ ہے مرزے نے کوئی زندگی چ ایسی پشین کوئی کیتی ہوئے جیڑی انہیں پشین کوئی کیتی ہوئے سچی ثابت ہوئے ایک دس دے. میرے محبوب نے زبان نبوت چو ایک پشین کوئی کیتی ہوئے سچی نہ ہوئے ایک ثابت کر دے. وہ کہنے لگا جی ساڈے مرزے نے کہڑی پشین کوئی گل. آپ صاحبہ نے انہوں نے کہا سی مولانا محی الدین دے گھر بچہ نہیں ہونا وہ 10ویں مہینے ہی ہو گیا جھوٹا نہیں ہویا. دوجا نے کہا سی میرا ممدی بیگم دا نکاح ہونا ہے وہ بھی کوئی نہیں ہویا. ممدی بیگم جیڑی سی مرزا دا عاشق سی دیکھو نالے نبی دے نالے تے محمدی بیگم جیڑی سی اینو نبی بھی نہیں سی مانتی وہ مسلمان سی. تے مرزیاں دی کتاباں میں ہے جڑا مرزے نو یعنی کہ نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے. جو انہاں دی کتاباں درج ہے. تو مولانا فرمان لگے او شادی تے ہوئی نہیں وہ گمر جڑا مربی سی ہوتا ہے کوئی ایتھے ہی ہوئی اگلے جان ہو جائے. حافظ صاحب فرمان لگے وہ ممدی بیگم تے تھوڑے مرزے نو نبی نہیں مانتی وہ تے کافر ہے تے کافراں نے کتے جانا ہے جہنم چ تے تہاڈا مرزا قیامت نو برات جہنم چ لے کے جائے گا. تے جے سائیاں نے انہوں گھر جوائی رکھ لیا سمجھ آؤں نہیں جی کوئی لہاؤ تے صحیح. اگے آئیے مرزے نے خود بقلم اپنے قلم نہ ایک خط لکھیا لیٹر جدو مولانا ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ دے مناظرہ کولو تحریر تقریرہ کولو تنگ آ گیا. انہوں نے کہا میں لیٹر لکھنا اگر میں جھوٹا ہاں تو مولوی ثناء اللہ دی زندگی مر جا اگر مولوی ثناء اللہ جھوٹا میری زندگی مر جائے.
اس لیٹر دے لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا تے مریا کتنے میں لاہور لیٹرین کتنے مریا میرے پیغمبر جتھے فوت ہوئے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے تیرے پیر و مرشد ریاض الجنہ دے اندر فوت ہوئے نے تے پھر نبی دا خاصہ لاہوریو او گرین ٹاؤن والے ہو نبی دا خاصہ جتھے نبی فوت ہوندا ہے اوتھے ہی بولو آمینہ دے لال دی جتھے چارپائی پئی سی آپ دی چارپائی دے نیچے قبر پاک آپ دی بنائی گئی ہے اے مرزا مریا لیٹرین چے قبر دی قادیاں کیوں بولو مرزا مریا لیٹرین چے نو لیٹرین چی نپڑا آجے پیپے دے مجھ فٹ کر دے نو مطالعہ خوراک لگ دی ایڈی کتی نو آنا بھی جڑا سواد جے صحیح گل تے فرشتے ڈبل نیکیاں رہے ڈاکٹر عمران صاحب کیونکہ اس دنیا کے اندر پیغمبر دی ختم نبوت کے صحیح وارث نے تو آج حدیث لوگوں نے کلمہ پڑھیا لیکن ذات کے سامنے امتی دی ذات پیش کی تھی امتی کیا کہ نہیں نبی امام اعظم نہیں امام اعظم کوئی اور ہے یار تو میرے مناظرہ کہے تو کرنا ہے تو مقلد ہے امام ابو حنیفہ نے پیش کیتا نبی کے سامنے صرف تیرا میرا فرق ہے انہیں نبوت کا دعویٰ نہیں کیتا میں نبوت کا دعویٰ کیتا ہے فرق تو ہے کو نہیں پھر مناظرہ کرنے واسطے اہل حدیثاں نو بلایا جاتا مرزا بذات خود بھی حنفی سی جب انہیں نبوت کا دعویٰ کیتا ہے انہیں اپنی کتاباں جان لکھی اہل حدیثو تسی لوگ جنہاں نے باطنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے نے بھی روکیا ہے تے ظاہری نبوت کا دعویٰ کرنے والے نے بھی روکیا ہے تو تجھی کہا ہے اس درستی اپنے ذہن کی تختی تے لے کے لے جو اتنے بڑے کافر یہودی نہیں عیسائی نہیں جتنے بڑے مسیحی کافر وہاں کہہ رہے جی دلیل اور یہودی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت کو ظاہر عیسائی ڈاکٹر صاحب خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ مسیحی خود بھی جھوٹے نے نبی بھی جھوٹا ہے بولتے نہیں یار کی ہے اس واسطے کائنات کے اندر حضرت مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ دے مقابلے کے اندر مبالغے کی شکل جدی موت ہوئی ہے یہ مر گیا 1908 کے اندر توجہ کرے آجے قادیاں دے مرزیاں نے گل کئی مولی ثناء اللہ قادیاں چاہ کے اتھے چوک چاہ کے کھڑا ہو کے گل گئے چوک چاہ کے حلف دے حلفن کہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی لگنا مبالغے کی شکل چ مریا ہے وہ حلف دین تو بعد مولی ثناء اللہ 1 سال تک زندہ رہ جائے اسی سارے قادیاں دے مرزائی مرزائی چھڑ دیا مولانا ثناء اللہ مرزائی پہنچے قادیاں چوک جا کے سٹیج آیا کہنے لگا قادیاں دے مرزائیوں میں حلف دینا ثناء اللہ مرزائی کہ تھوڑا جڑا مرزا ہے وہ میرے نہ مبالغے دی شکل چ مریا ہے تسی کہا میں سال زندہ رہواں میں 5 سال زندہ رہواں گا تو سال دی گل کر دے ساتھیاں نے کیا مولانا انہاں سال کیا ہی تو 5 سال کا اعلان کر دیتا ہے مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ فرمان لگے مینوں نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے نا اج میں 50 سال دا اعلان کردا مینوں 50 سال بھی کوئی نہیں سی نعرہ تکبیر حق اہل حدیث نعرہ حق اہل حدیث تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد پنجاب حافظ یوسف مسروری صاحب زندہ باد ذرا غور کیجئے اور اس تو بعد اس سلب دین تو بعد مولانا ثناء اللہ مرسلی بیمار ہوئے اگر صاحب دے اسپتال میں داخل ہے تو جڑا ڈاکٹر نے علاج کر رہا ہے وہ مرزائی ہے بندے نوں پتہ لگا انہوں نے کہا مولانا اے دیر گا ڈاکٹر جڑا تھوڑا علاج کرنا ہے وہ مرزائی ہے تے تھانوں لے چلنے آ علاج کے تو کرا دو نے ٹیکا لا دیتا مرزا تے زندہ ہے
انہیں زہر کا ٹیکہ لا دیتا تو ہی مارنا چاہو مرزا تے سندھ مولا ثناء اللہ مرسلی کہنے لگے کہ میں ٹوٹ جانا سی ہوں نہیں جانا ہوں علاج میں کولو ہی کرانا ہے یہ 10 ٹیچے بھی زہر تے مجھے لائے میں اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک مرزا جہنم واصل نہیں ہوئے گا کیونکہ میرا نبی کی ختم نبوت تے یقین ہی ہے پھر دنیا نے دیکھیا مرزا 1908 مرے ہے مولانا ثناء اللہ احمد سری 1948 کی فوت ہوئے مرزا تو 40 سال بعد نبی کی ختم نبوت حضرت علامہ شہید نے کتاب لکھی القادیانیہ عربی علامہ صاحب پڑھ دے مدینہ یونیورسٹی عربی لکھی وہ دے باہر لکھا متکلم مدینہ یونیورسٹی شیخ عبداللہ بن باز نے چلو کتاب دیکھی پڑھی سنائی گئی کہنے لگے احسان لائی متکلم کٹ کے لئے فاضل مدینہ یونیورسٹی علامہ صاحب کہنے لگے میرے تے 2-3 سال بقایا نے کہنے لگے پانے بقایا نے اگر میں فیل ہو گیا اور میں احسان لے جدن تو فیل ہوئے گا میں مدینہ یونیورسٹی بند کر دیا القادیانیہ کتاب علامہ صاحب کہیں نے میں سرانے لکھ کے رکھی پوری پاکستان آل ورلڈ دنیا کے اندر مرزیوں کے خلاف سب تو پہلی کتاب پر بھی جس شخصیت نے لکھی وہ بھی اہل حدیث کے قائد اہل حدیث کے سلاد حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ حضرت کتاب سرانے رکھی ہے رمضان دے ایام سے مسجد نبی دے نال ملی رہشی 27ویں رات سی جب خواب آیا کہ نبی علیہ السلام روضہ رسول تو باہر آئے نے پیچھے ابو بکر عمر نال نے آپ نے حضرت تو میرے حاصل چلنا چاہتا آگے کھڑے نے پیچھے ابو بکر عمر کھڑے نے کہ میں بابے جلیل کے کھلو کے نا ہستیاں کیویں باہر آئیاں آواز دینے والا آواز دینا احسان لئیے تیرے واسطے باہر آئے ہم نے جگہوں نے بھی گل کہی میری آنکھوں کھلی کہ مسجد کے مینارے تو آواز آن لئی سے شہادت ان محمد رسول میں خواب کے لیے شیخ عبداللہ بن باز نے سنائی شیخ عبداللہ بن باز کہنے لگے احسان لائی تینوں مبارک ہوئے جنہاں تو ختم نبوت نے کم کیتا اللہ نے قبول کر لے ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیان جو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا وہ ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں اوے دعوے ہزاران تے پتاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا پھر کہو آقا فرماندے نے 7 چیزاں ایسیاں نے جڑیاں اللہ نے مینوں دتیاں نے کسے نبی نو نہیں دتیاں اوتی تو جوامی الکلم اللہ نے جامع کلمے مینوں دتے نے کسے نبی نو نہیں دتے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا نکتہ سے کھل نہ سکا وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں وَنُسِرْتُ بِالرُّعْبِ ایک مہینے کی مسافت سے دشمن تے میری حیبت تاری ہو جاتی ہے یہ بھی چیز اللہ نے کسے نو نہیں دیتی اور تیسری گل وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا اللہ نے پوری زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتی ہے یہودی نماز پڑھتا کلیسا عیسائی نماز پڑھتا اپنے گرجے
ہندو نماز پڑھتا مندر مجوسی نماز پڑھتا اگ دے سامنے جدو میریاں واریاں آئیاں آقا فرماندے نے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اپنے امتیاں نو کہو حمام چ نماز نہیں پڑھنی چرستے چ نماز نہیں پڑھنی روحی تے نماز نہیں پڑھنی ڈنگراں دے وارے چ نماز نہیں پڑھنی آئیے قبرستان چ نماز نہیں پڑھنی یہ 5-6 جگہ نے باقی پوری زمین جیڑی ہے مسجد ہے اللہ میرے امتی دا دل کردا ہے بس تائیاں نمازاں دا ثواب لواں فرمایا اپنے امتی نو کہہ دیو اللہ اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے کھڑا ہو جائے میں آسمان سے فرشتے تے مقتدی بنا دوں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ میں مال غنیمت بھی تھوڑے واسطے حلال کیتا ہے سارے نبیاں دا مال غنیمت آسمان تو آگا کے کھا جاندی سی جب بدر فتح ہویا اسلام دا پہلا مارکا مال غنیمت مسجد نبوی چاہتا ہے اللہ جی میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا میرے محبوب فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ سونیا مال غنیمت تسی بھی کھاؤ تھوڑی امت بھی کھائے قیامت تک حلال کر چھڑیا ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً پنجویں چیز اللہ نے مینوں پوری کائنات واسطے رسول بنا کے بھیجی ہے پہلے نبی آئے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قومے ہی پہلے نبی کوئی ایک قوم دا نبی بن کے آیا ہے ایک قبیلے دا ایک خاندان دا شرق دا غرب دا شمال جنوب نبی دا جنوب دا نبی بن کے آیا ہے کوئی کائنات کے اندر ضلع دا ڈویژن دا تحصیل دا نبی بن کے آیا ہے آقا فرماندے نے جدوں میریاں واریاں آئیاں وما ارسلناک الا کافۃ للناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اللہ پاک نے منو پوری کائنات واسطے رسول بنایا ہے سونیا تسی ایک ڈویژن تے نبی نہیں ضلع تے نبی نہیں تحصیل تے نبی نہیں تسی شرق تے غرب شمال جنوب تے نبی نہیں تسی دساں میاں تیاں تے نبی نہیں 950 سال واسطے نہیں آئے بلکہ جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک محبوبہ تیری مصطفائی ہوئے گی کوئی نبی سرے یا تحصیل دائے کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے میں کوئی نبی قصبے گراندہ نبی ہے سادہ نبی سارے جہاں دا نبی ہے آگے فرمایا وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ ختم نبوت آخری اسٹیشن اللہ نے ملتا ہے جنہیں نبی نے انہوں نے صرف نبوت کا تاج پہنایا ہے کہ اللہ نے انہوں 2 تاج پہنائے ایک نبوت کا ایک ختم نبوت کا اوتیت الشفا شفاعت بھی قیامت میں تھوڑیاں میں ہی کرنی ہے ایویں نہ کیا کرو پیروں کا لڑ پھڑ کے جنت کی مر جانا ہے اتنے سارے ننگیا ہونا لڑ پھڑنا کتوں دے بولتے نہیں وہ بولو نہیں صحیح دن دے 12 بجے ہون ڈاکٹر صاحب کوئی بندہ گرین چوک دے چوک سے دیوا بال کے بیٹھا سورج سر کے پھر لوگوں نے کہنا ہے نہیں دی گئی ادھر سورج سر کے دیوا بال کے بیٹھا سورج کے ہوندے کو دیوے دی لوڑ ہے لال ٹائم کو موم بتی دی وہ بولو نہیں انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما جی فرماندیاں نے ایک سورج ہوئے جڑا سویرے چڑھدا ہے شام نو ڈوب جاندا ہے تے جڑا میرا سورج ہے دنے بھی چڑھیا تے رات بھی چڑھے سورج ہوندیاں جو دیوا والے تے احمق اس نو کہیے احمد ہوندیاں جو مرشد لبے تے اس دا نام کی لئیے کیڑا نقش نبی وچ دٹھا تے نبیوں نسبت توڑی نسبت توڑ مدینے والو غیراں دے نال جوڑی اللہ تعالیٰ مدی توفیق دے
آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.